وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 38 سے 40، درس کا نمبر 1908. آج کا موضوع کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں. سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی غضب پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامنے کرام، سورہ روم آیت نمبر 38. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. پس اے مومن، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں. دیکھیں اس آیت میں فلاح پانے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
جو مومن ہے وہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تھوڑی سی غور کی بات ہے، ایک تو خیرات ہوتی ہے، صدقہ خیرات، اور ایک حق ہوتا ہے۔ اور حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے یعنی آپ کسی سے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد لوٹانے کا وعدہ ہو جاتا ہے، یعنی 1 مہینے کی میعاد پہ 1 لاکھ روپے آپ لے لیتے ہیں، اور تو مہینہ گزرنے کے بعد جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے 1 لاکھ روپے مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، دینا چاہیے جو بھی وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک قسم مطلب 1 لاکھ روپے اگر دے رہے ہیں تو وہ اگر آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، وہ اگر آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ کو دے اور آپ کو قرضہ واپس لوٹائے۔ یہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ دیکھیں مال کا تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو کہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ کے آئے ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیۃ۔ رزق کی تقسیم کا معاملہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، پھر کسی کا رزق تنگ رکھا ہے اور کسی کو یعنی زیادہ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ دینے کی عادت، یعنی آپ میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، یہاں وہ ہم پڑھا ہے نا، یریدون وجہ اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی ملاقات کی۔ ظاہر ہے کہ انسان کی، مومن کی ساری زندگی تو اسی آرزو میں کٹ جاتی ہے، اللہ کی ملاقات کی آرزو میں اور تیاری میں یہ وقت اپنا کاٹتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم مال کو کہاں پر خرچ کرو، مختلف ایسی آیتیں قرآن میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَاذَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الی آخری، وہاں پہ مضمون بھی ہے۔ لیکن یہاں صرف ایک نقطہ ذرا غور کریں کہ آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں، خصوصاً یہاں 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ دار ہے، رشتہ دار میں جو ہے بھائی بہن کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اور یعنی بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بہن بہن کو، یا بھائی بہن کو، دونوں، یعنی جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنے مال میں دوسروں کا حصہ لگائے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے حصے کا۔ صرف یہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی 2 بہن بھائی ہیں مثال کے طور پہ، یا 2 بھائی ہیں، اور ایک جو ہے مالدار ہے، دوسرا جو ہے وہ نان نفقے کا محتاج ہے، اور دونوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے، لیکن اس کے حصے کا رزق اس مالدار بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ تمہارا جو رشتہ دار ہے، رشتے میں بھائی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو تم اس کا حق پہنچاؤ، یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں قرآن میں، وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ او کما قال، کہ ان کو دو اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ جو سارا مضمون ہے اس کا تعلق یقین سے ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں جو کچھ دیتا ہے اس کو ہم اللہ کی عطا نہیں سمجھتے، اپنے زور و بازو کا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے کاروبار کیا، یہ میں نے کارخانہ لگایا، یہ کیا، یہ میں نوکری تعلیم کی، نوکری حاصل کی، یہ ہے نا، یہ ساری ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی تدبیر سے حاصل کیا ہے مال۔ جیسے کہ قارون نے کہا تھا جب اس کو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا
کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو میرا علم تھا، جوڑ توڑ تھا، میری سیاست تھی، جو میں نے یہ پیسہ کمایا ہے میں نہیں خرچ کروں گا۔ تو اسی طرح ہمارا یہ بخل جو ہے، دیکھیں ہمارے ذہن میں ایک یعنی بہت ساری مس کنسپشن، یعنی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم مغالطے کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس میں آپ بھی دینے کی عادت بنائیں، اور سب سے پہلے حق جو ہے وہ رشتہ دار کا ہے، پھر مساکین کا ہے، پھر وابن السبیل کا ہے، اس آیت کی روح سے، یعنی مسافر۔ اب مسافر جو ہے اگر چاہے اپنے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، سفر ہوتا ہے انسان اپنے گھر سے کٹ جاتا تھا، نہ بینکنگ کا سسٹم تھا نہ یہ وہ، تو جو بھی آج بھی جو مسافر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو اس کی مدد کریں بھرپور طریقے سے، تو یہ حق ہے اس کا۔ بہرحال یہ ساری صفات جو ہیں یہ فلاح پانے والوں کی ہیں، فلاح پانے کے لیے ضروری ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اپنی ملکیت تصور نہ کریں، مال ہے یا جان ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ کو خرچ کرنا ہے، سرًا وعلانیۃً، چھپے یا پوشیدہ طور پہ۔ تو ہمارا یہ نہیں ہے، ایک تو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے میں ہیں یا جو آپ کما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میری کمائی ہے، نو، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہے، اور پھر اس میں آزمائش کا پہلو ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں اپنا اپنا حصہ لگائیں، اور وہ اس کی مداد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اپنا مال نہ سمجھیں۔ دیکھیں انسان اپنے کسی بھی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور 66 سال میری عمر ہے، نظر میری ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ کان میرے سنائے، کانوں کی سماعت ٹھیک ہے، یہ کس نے میری سماعت کو ٹھیک رکھا ہے، نظر کو ٹھیک رکھا ہے؟ تو یہ اللہ ہے۔ کون مجھے چلا پھرا رہا ہے؟ کون مجھے رزق دے رہا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو آپ کبھی بھی مطلب یہ دیکھیں، ایک مفلحون کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اگر آپ فلاح چاہتے ہیں تو جو بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، تو اور اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کا مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے بخیل نہیں بننا ہے، آپ کو خرچ کریں۔ انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے، مال ہے، جان ہے، اس میں خرچ کرو۔ وہ آیت ہے نا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے بھی ایسا کیا، یعنی اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گیا، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ میری یاد سے، پھر تم خرچ کرو جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے موت کا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، پھر اس وقت تم یہ کرو گے، یہ خواہش کرو گے لو کہ اے میرے رب کچھ مہلت مجھے اور دے دے، الی اجل قریب، تھوڑے وقت کے لیے، فاصدق، پھر میں خرچ کروں مال و جان کو اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، تو اس وقت تو آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے، ایک تو اپنے آپ کو مالک سمجھنا چھوڑ دیں، سب کچھ اللہ کا ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ کا ہے، اللہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو بھی مال دولت ہے یا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس میں پھر اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے۔ یہاں نقطہ میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو مکھڑے کے طالب ہیں یہ طریقہ ان کے لیے بہتر ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو فاولئک ھم المضعفون، در حقیقت اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سود کی ممانعت اس میں کی ہے اور اس کی برائی بیان کی ہے کہ تم مال پہ مال مت کماؤ، جو تم مال سود کا لین دین کرتے ہو اس سے تمہارے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ سود اللہ کے نزدیک حرام ہے، تو جو حرام چیز سے تمہیں اگر فائدہ حاصل ہو بھی جائے تو وہ حرام ہے، اس سے تمہاری فلا یربو عند اللہ، تم اللہ کی رضا اس سے حاصل نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں آپ غور کریں، فلا یربو عند اللہ یعنی مال تو آپ کو حاصل ہو گیا، سود کے لینے سے آپ کو حاصل ہو گیا، لیکن وہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، تو حلال مال جو ہے وہ کمانا چاہیے، حرام اگر بڑھ بھی جائے تو وہ تو حرام ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حج پہ کوئی جاتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لمبا سفر طے کر کے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حج کو جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو بھی دعائیں مانگتا ہے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا سب کچھ حرام ہے، یعنی حرام ذرائع سے حاصل کیا۔ آج جو معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمیں حرام اور حلال اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حرام ہو یا حلال ہو مال ہونا چاہیے، اوپر کی آمدنی یہ بڑا پرانا لفظ ہے، اوپر کی آمدنی، یعنی گورنمنٹ سروس میں اگر اوپر کی آمدنی ہو تو اس پہ ہم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اوپر کی آمدنی زیادہ ہو تو اس لڑکے کو پھر رشتے بھی ملتے ہیں کہ یہ لڑکی کو خوش رکھے گا، لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ بہرحال اچھا، اب جو اگلی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے،
وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں کوئی بھی کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ترجمہ سن کے کہیں گے کہ بھئی ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ یہ ایک غلط فہمیاں ہے ہماری کہ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، یہ مشرکوں کے لیے ہیں، یہ منافقوں کے لیے ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ بھئی تم کون سی کیٹیگری میں ہو؟ تم تو مومن بھی نہیں ہو نا۔ تو یہ دیکھیں دراصل روش ہوتی ہے، اور ہماری جو سوچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ پیدا میں نے تمہیں کیا ہے، تمہیں رزق بھی دے رہا ہوں، تمہیں موت بھی دوں گا، دوبارہ زندہ کروں گا۔ تم بتاؤ کہ تم جن ہستیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو، کیا ان میں کوئی بھی طاقت ہے؟ کوئی ایسی ہستی ہے جو کسی کو پیدا کرے اور پھر رزق کی ذمہ لے لے، پھر موت اور حیات کا بھی کام کرے؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی طاقت ہے تم جو دیکھیں اس میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کام تو اللہ ہی کے ہیں، اور یعنی یہ ہمارا ماننا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ خالق سماوات والارض ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی سرا نہیں ہوتا، یعنی ان کے کاروبار میں ایسی برکت نہیں ہوتی، اور دوسرا اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو، وہ اگر پکوڑے سموسے بیچنے والا ہو تو بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رزق آپ دیکھ لیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور کسی کے لیے بند کر دیتا ہے، کسی کو بے شمار دیتا ہے، کسی کو بہت دیتا ہے، کسی کو بے شمار دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں تمام مضمون جو ہے سورہ روم کا توحید کے مضامین پر مشتمل ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ ہی کو منزل بنا لے، اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ دینے والی ذات اور لینے والی ذات، دینے والی اور چھیننے والی ذات ایک ہے، النافع الضار۔ ہمارا یہ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا ایسا ماننا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ہمارا رخ تو دیکھیں بالکل واضح ہے، ہمارے اعمال سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ظاہر کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ آج کا یعنی جو برائے نام مسلمان ہے، دین کے بارے میں تو اس کی معلومات صفر ہیں، دین کو یہ جانتا تک نہیں ہے، ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی اسے نہیں آتا۔ بہرحال یہ اس بات کو تو آپ رہنے دیں کہ دین اسلام، ہم مسلمان، یہ صرف نام ہے بس۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجدیں آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے نیچے اس زمانے کے یعنی شریر مخلوق جو ہے اس زمانے کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ یہ آج وہ وقت ہے۔ یعنی ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ دوزخ پر نہ جنت پر ہمارا یقین ہے، آخرت کی زندگی سے دوبارہ اٹھنے سے ہم یعنی انکاری ہیں عملی طور پہ، کیونکہ ہماری ساری جد و جہد ظاہر کے لیے ہے، ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تو میں کر رہا ہوں،
پیدا بھی میں نے تمہیں کیا ہے، رزق بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ 9 مہینے آپ ماں کے پیٹ میں کم و بیش رہے، وہاں کس نے آپ کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا؟ کون آپ کو رزق دیتا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ۔ آپ کے سارے جسم کے اعضاء کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ماں کے رحم میں، نہیں یوسف تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم میں جیسا بھی وہ چاہتا ہے۔ آپ کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ میری بھی اللہ نے بنائی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ ایمانیات سے تعلق ہے۔ ہمارا تو اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ہمارا اگر یقین ہے تو صرف ظاہر پر ہے، دنیا پر اور حاصل دنیا پر، تو بس کہانی ختم ہو گئی۔ اگر آپ حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، پھر اللہ سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی، پھر ظاہر پر ہوگی، ظاہر کے پرستار ہو جائیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہے کہ ہم ظاہر کے پرستار ہیں۔ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہی ہمارے مدعا ہیں۔ کامیابی اصل میں آپ دیکھ لیں، آج کا معاشرہ کامیابی کا معیار ظاہر کو قرار دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ دولت آ گئی، عہدہ، بڑا عہدہ مل گیا، اس نے بڑا کاروبار جما لیا، بہت سی کمرشل بلڈنگ مل گئی، بہت سی زرعی زمین کسی نے خرید لی، یار یہ شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ یہ قارونیت ہے، یہ قارونیت ہے۔ اور قارون جو ہے وہ ظالم تھا، اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، تو اس کا انجام، ہمارا انجام بھی قارون ہی کی طرح ہوگا، کیونکہ وہ بھی دنیا دار تھا، وہ بھی مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بخیل تھا، کنجوس تھا۔ ہم بھی بخیل ہیں، کنجوس ہیں، ہم اپنے مال و جان کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرتے ہیں۔ وما
آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل